السلام علیکم، دس از ایس ایم سمیع الہدا، اور آج میں حاضر ہوں اپنے فورتھ اسلامک لیکچر کے ساتھ۔ آج جو ٹاپک میں کور کروں گا بیسیکلی یہ ہے کہ اسلام میں جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا کب جائز ہے، عجب، کبر اور تکبر کے درمیان کیا فرق ہے، اور نوکر، غلام اور بندے کے درمیان کیا فرق ہے۔ تو پہلے ہم ان دو ٹاپک کو دیکھیں گے، پھر لاسٹ میں جھوٹ اور غیبت کی طرف آئیں گے۔ عجب میں انسان خود پر فخر کرتا ہے، کیا مطلب اس بات کا؟ لائک فار ایگزامپل، میں خود پر فخر کروں کہ مجھے بہت ساری لینگویجز پر مہارت حاصل ہے، یا مجھے بہت سارے ٹاپکس پر مہارت حاصل ہے، یا مجھے بہت سارے سبجیکٹ پر مہارت حاصل ہے، تو میں اس پر اگر خود پر فخر کر رہا ہوں تب تو ٹھیک ہے کہ ہاں میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنی اسکلس، اتنی قابلیت، اتنی صلاحیت یا بولنے کی صلاحیت دی ہے۔ لیکن کبر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کبر میں انسان دل میں دوسروں کو خود سے کمتر سمجھتا ہے۔ اٹ مینس اگر میں یہ سوچوں کہ یار مجھے فلاں ٹاپک آتی ہے لیکن دوسرے بندے کو نہیں آتی، یا فلاں بندے کو نہیں آتی، میں اسے کچھ کہہ رہا نہیں ہوں، لیکن دل میں میرے یہ ایک احساس پیدا ہو گیا ہے کہ یار اس سامنے والے کو یہ چیز نہیں آتی ہے، اور میں دل دل میں اسے خود سے کمتر محسوس کر رہا ہوں اور خود کو اعلیٰ محسوس کر رہا ہوں، تو میں کس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں؟ اب میں کبر کے اندر مبتلا ہو گیا ہوں کہ میں دل میں برا جان رہا ہوں اسے۔ اب تکبر ایک اسٹیپ اور آگے آ جاتا ہے کہ تکبر میں انسان عملی طور پر خود کو دوسروں سے بہتر ثابت کرتا ہے۔ مینس اب میں اسے ڈیگریڈ کرنے لگ جاؤں سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، یا سب کے سامنے، کہ مجھے پتہ ہے کہ اسے اس ٹاپک پہ مہارت نہیں ہے، اور میں اسے جان بوجھ کے پوچھوں یہ چیز بتا، وہ چیز بتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا فنکاری دکھاتے ہیں کہ تھوڑی بہت نالج ہوتی ہے اور اس کے اوپر اپنے آپ کو کنگ سمجھنے لگ جاتے ہیں، تو اپنے آپ کو شہزادہ سمجھنے لگ جاتے ہیں، کچھ لڑکیاں کوئین سمجھنے لگ جاتی ہیں، تو وہ پھر کیا ہوگا؟ تکبر کے اندر آئے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی سمری دیکھیں اس کی ان نیٹ شیل، تو عجب کے اندر آپ خود پر فخر کر رہے ہو، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اللہ نے آپ کو دی ہے صلاحیت تو آپ شکر کرو اس کا۔ اور کبر کے ہاں لیکن فخر کرو، لیکن یہ مت سمجھو کہ یہ آپ کی اپنی صلاحیت ہے۔ یہ بھی چیز بتا دوں کہ اگر کوئی انسان سمجھے نا کہ یہ میری اپنی صلاحیت ہے اور مجھے یہ چیز فلاں آتی ہے، میری اپنی قابلیت ہے، تو یہ چیز بھی غلط ہے۔ انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے چیز دی ہے، کیونکہ اللہ اسے صلاحیت نہیں دیتا تو اس کے اندر نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ اور کبر کے اندر کیا؟ آپ دوسروں کو خود سے کمتر سمجھ رہے ہو، دل دل میں اظہار نہیں کر رہے ہو لیکن، اور تکبر میں آپ عملی طور پر بھی اظہار کر دیتے ہو۔ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا شیطان بہکاتا ہے، انسان پہلے فخر کرتا ہے، پھر کبر کرتا ہے، دل میں برا سمجھتا ہے، پھر تکبر کرنے لگتا ہے۔ اچھا، فخر تک اس لیے ہمیں رہنا چاہیے، کبر پہ بھی نہیں آنا چاہیے۔ نوکر، غلام اور بندے میں کیا فرق ہے؟ نوکر مخصوص وقت کے لیے اور مخصوص کام کے لیے ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے میں جاب کرتا ہوں تو میری جاب 7 پی ایم سے لے کر 3 AM تک، کسی بھی اس دوران 3 سے 4 گھنٹے جانا ہوتا ہے مجھے۔ 7 سے 11 چلے جاؤں، 8 سے 11 چلے جاؤں، ایٹسیکٹرا، میری مرضی ہے، یا پھر 10 سے 2 چلے جاؤں، 10 سے 1 چلے جاؤں۔ تو اب میں اس وقت کے لیے اس آرگنائزیشن کا، اس انسٹیٹیوٹ کا کیا ہوں؟ ایک نوکر ہوں، ایک سرونٹ ہوں۔ اس دوران وہ انسٹیٹیوٹ مجھے کچھ بھی کام کہے گا مجھے کرنا پڑے گا۔ اور اسی اچھا، مخصوص کام، وہ تو مخصوص کام اس لیے لکھا ہے، کچھ بھی کام مطلب وہ کمپیوٹر کا ہی کام دے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں جہاں جاب کر رہا ہوں وہ مجھے کہیں کہ چلو تم ابھی ہمارے پاس نوکر ہو، اور مجھے جو ہے سعد بھائی جو ہے فار ایگزامپل کہیں جاؤ سمی دہی لے کر آؤ، یا حمزہ بھائی کہیں کہ جاؤ سمی بائک لے کر جاؤ اور پراٹھا لے کر آؤ، یا جاؤ میرے گھر میں جو ہے دودھ پہنچا کے آؤ۔ تو ایسا نہیں کر سکتے، وہ مجھے کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہی کام دیں گے۔ تو نوکر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آپ مخصوص وقت کے لیے اور مخصوص کام کے لیے آپ اسپیسیفک ہوتے ہو۔ غلام کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ، غلام آپ کی ہر بات مانتا ہے لیکن وہ آپ کی عبادت نہیں کرتا۔ اچھا، ایک اور چیز بتا دوں، وہ عبادت بھی نہیں کرتا، اور وہ آپ اس کو عبادت سے روک بھی نہیں سکتے۔ جیسے بلال رضی اللہ عنہ جو ہیں، ان کے جو آقا تھے، وہ ان کو اللہ کو کہتے تھے کہ عہد نہیں کہو، شرک کرنے کہتے تھے، وہ نہیں کرتے تھے۔ تو غلام کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کے پاس ہر وقت ہوتے ہو 24 گھنٹے، اور وہ جو بھی کام کہے، مطلب غلام کو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا۔ جیسے کوئی اگر ٹیکسی ڈرائیور ہے، یا فار ایگزامپل آپ نے اپنے پاس ڈرائیور رکھا ہوا ہے، تو آپ ڈرائیور کو صرف یہی کہہ سکتے ہو کہ مجھے فلاں جگہ چھوڑ دو، ڈرائیور کو سبزی لانے کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن ڈرائیور کو یہ نہیں کہہ سکتے ہو کپڑا دھو دو۔ لیکن اگر وہ آپ کو غلام ہوتا تو آپ اسے ہر کام کروا دیتے، کپڑا بھی دھلوا لیتے اور سبزی بھی منگوا لیتے۔ خیر اب تو غلام کا دور رہا نہیں۔ اچھا، اب ہم لوگ نہ اللہ کے نوکر ہیں نہ غلام ہیں، ہم کیا ہیں؟ بندے۔ بندہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہر بات ماننے کے ساتھ ساتھ عبادت بھی کرتا ہے۔ ہم اللہ کے بندے اس لیے ہیں کیونکہ ہم صرف اللہ کی ہر بات نہیں مانتے، بلکہ ہم اس کی عبادت بھی کرتے ہیں، اس کی پرے بھی کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کلیئر ہو گیا ہوگا، ریپیٹ کر دے رہا ہوں کہ نوکر مخصوص وقت اور مخصوص کام کے لیے، غلام ہر وقت کے لیے اور ہر کام کے لیے لیکن وہ عبادت نہیں کر سکتا، اور بندہ جو ہے وہ ہر وقت کے لیے اور ہر کام کے لیے بھی ہے، اور وہ آپ کی عبادت بھی، مطلب آپ کی تو نہیں کر سکتا نعوذ باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہم اس لیے بندے کیونکہ ہم اس کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں آخری ٹاپک پہ کہ اسلام میں جھوٹ بولنا کب جائز ہے۔
دیکھیے جنگ کی حالت میں جائز ہے، یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم آپ کا لوں گا کیونکہ 3 حدیث بتانی ہوگی مفہوم۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اعلان کرتے ہیں کہ ہم جنوب کی طرف سے جائیں گے جنگ میں، لیکن فجر کے وقت جب نکلتے ہیں تو وہ دوسری سائڈ الٹے سائڈ سے نکل جاتے ہیں، تو دیکھا ہے تو انہوں نے جھوٹ کہا۔ لیکن جنگ کی حالت میں جائز ہوتا ہے کیونکہ جنگ کا نام ہی ہوتا ہے چال، پلاننگ، دھوکہ دینا، تو جنگ میں آپ دھوکہ ہی دے رہے ہوتے ہو بیسیکلی، کیونکہ جنگ کا نام ہی ہے چال چلنا۔ تو آپ جنگ کے اندر اس کو کر سکتے ہو، کیونکہ جو منافق ہوتے تھے اس وقت مسجد کے اندر، وہ سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جنوب سے نکلیں گے، وہ بتا دیتے تھے جا کے کفار کو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سائڈ سے نکل جاتے تھے۔ اس طرح ان کی پلاننگ کامیاب کو منافقین کی نہیں ہوتی تھی، کفار کی۔ اسی طرح ایک اور ایک قسم آتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کہاں سے ہو، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پانی سے ہوں، میں پانی سے ہوں۔ تو پانی کے مطلب وہ کیا کہتے ہیں چاہتے ہیں کہ مطلب انسان پانی سے یعنی اسپرم سے آئے، تو وہ یہ ان کا وہ توریا کرتے بیسیکلی۔ توریا کیا، میں تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں، وہ یہاں پہ بلکہ ابھی بتا دے رہا ہوں۔ توریا اسے کہتے ہیں، تاکہ یہ سینٹنس آپ کو سمجھ میں آ جائے، توریا اسے کہتے ہیں کہ آپ کوئی بات کہو لیکن آپ کا مقصد کچھ اور ہو، سامنے والا کچھ اور سمجھے، ٹھیک ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پانی سے ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب پانی کیا تھا، وہ پانی کہنا چاہتے کہ میں اسپرم سے ہوں، مطلب میری پیدائش پانی سے ہوئی ہے۔ لیکن سامنے والا کیا سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں پانی سے، اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے قبیلے سے ہیں، کیونکہ وہ بہت تعداد میں ہوتے تھے تو اس کو پانی سے ریپرزینٹ وہ لوگ سمجھ ڈینوٹ کرتے تھے۔ اچھا اسی طرح ایک اور کوئی آپ کو جنگ کی حالت میں پکڑ لے تو آپ سے وہ تعداد پوچھے کہ بتاؤ کتنے اور پیچھے تمہارے لوگ ہیں، تو اس وقت بھی آپ تریا کرو گے۔ مطلب اگر آپ کو لگتا ہے کہ کم تعداد بتانے میں فائدہ ہے کہ یہ لوگ کم تعداد بتانے سے فار ایگزامپل حملہ نہیں کریں گے، تو آپ کم بتاؤ گے۔ اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تعداد بتانے سے فائدہ ہے کہ فار ایگزامپل زیادہ تعداد بتائیں گے تو یہ لوگ ڈر کے بھاگ جائیں گے، تو آپ زیادہ تعداد بتاؤ گے، مطلب اس وقت بھی آپ جھوٹ کہہ سکتے ہو۔ اچھا لیکن یہاں پہ امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے، معاہدے میں نہیں، یعنی جنگ کے جو ایگریمنٹس ہو رہی ہے نا، جیسے صلح حدیبیہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوا قرآن کے اندر، تو معاہدے کے وقت آپ جھوٹ نہیں کہہ سکتے ہو کہ بس جنگ میں سب جائز ہے تو آپ لکھ دو۔ اچھا ایک اور ایک چیز آتی ہے، جنگ اور محبت میں سب جائز ہے، تو یہ جملہ غلط ہے، جنگ میں جائز ہوتا ہے، محبت میں نہیں۔ صلح کرانے کے لیے بھی جائز ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ سامنے والے کو آپ دیکھ لیں، لائک فار ایگزامپل آپ دو دوست سے ملے، دونوں ایک دوسرے سے بہت نفرت کرتے ہیں، دو بھائی بہت نفرت کرتے ہیں، تو آپ پہلے والے بھائی کے پاس جا کے کہہ سکتے ہیں اور وہ تو تمہاری تعریف کر رہا تھا، اور دوسرے والے کے پاس بھی جا کے اسی طرح کہہ سکتے ہیں۔ یا فار ایگزامپل پہلے والے کے پاس جا کے کہیں کہ یار دوسری والی تمہاری اتنی برائی نہیں کر رہا تھا۔ اب آپ یہاں پہ توریہ کر رہے ہیں کہ آپ کا مطلب کیا ہے کہ جتنی تم سوچ رہے ہو اتنی برائی نہیں کر رہا تھا۔ اچھا یہاں پہ سامنے والے کو دیکھ کر میں نے کیوں لکھا ہے، کیونکہ پتہ چلا آپ نے جھوٹ بول بول کر ان کو ملوا دیا، وہ آپس میں ملے، پھر پتہ چلا ان کو سچ ہے کہ آپ تو جھوٹ بولے تھے، تو وہ ہر جگہ فیمس کر دیا یار یہ تو جھوٹا شخص ہے، تو جھوٹا شخص ہے، مولوی بنتا ہے، علماء بنتا ہے، عالم بنتا ہے، ملا بنتا ہے۔ تو اس لیے سامنے والے کو دیکھ کر آپ کو صلح کرانا ہوگا، ورنہ پھر آپ بیکار کے اسلام کو بلیم کریں گے۔ اچھا بیوی ضدی ہو تو جائز ہے، اس کا کیا مطلب بیوی ضدی ہو، لائک بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے چاند لا کے دو، چاند توڑ کے لاؤ، تو پریکٹیکلی آپ چاند توڑ کے لا کے اس کو نہیں دے سکتے، تو آپ یہاں پہ توریہ کریں گے ہاں لے آؤں گا۔ یا فار ایگزامپل وہ ہر عید میں کہہ رہی ہے کہ مجھے 10 جوڑے کپڑے بنا کے دو، ٹھیک ہے، تو آپ کے اتنے ساتھ ہے نہیں، اتنے پیسے ہیں نہیں، تو اب فار ایگزامپل اگر آپ اس کو ڈائریکٹ منع کر دیتے ہیں کہ نہیں دے سکتا، تو آپ کے فرینڈس وغیرہ ہیں وہ اس کے سامنے آپ کی برائی اسٹارٹ کر دی کہ کنجوس ہے تمہارے دوست، تو بالکل پیسے نہیں دیتے ہیں، کپڑے نہیں لا سکتے ہیں، تو آپ کی بے عزتی ہوگی، خاندان میں آپ کو بدنام کرے، پورے میکے میں بدنام کر دے، تو ان سب کنڈیشن، یہ طلاق تک نوبت جا سکتی ہے، تو ان سب کنڈیشن سے بچنے کے لیے آپ توریہ کر سکتے ہو۔ اچھا لیکن ذاتی مفاد نہ ہو، مطلب ایسا نہیں کہ بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ یار یہ فلاں اسائنمنٹ بنا دو میرا، فار ایگزامپل میں بھی کمپیوٹر سائنس کا ہوں اور میری وائف بھی کمپیوٹر سائنس کی ہے، اور میں اپنا مفاد کے لیے جھوٹ کہہ رہا ہوں کہ یار یہ پی ایچ پی کا پروجیکٹ کر دو، میں تمہیں جو ہوں ایک سونا لا کے دے دوں گا، یہ جولی لا کے دے دوں گا، تو یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ میں اپنے مفاد کے لیے اس سے اپنا کام نکلوا رہا ہوں اور ریٹرن میں کچھ دے رہا بھی نہیں ہوں، پھر تو ذاتی مفاد کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ فتنے سے بچنے کے لیے بھی جائز ہے، فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے کہ کوئی سچ آپ بتائیں گے تو بہت بڑا فتنہ فساد کھڑا ہو جائے گا، لڑائی جھگڑا ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل کسی گھر والے نے آپ سے پوچھ لیا کہ تم نے یہ کام کرتے ہوئے اس کو دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا، کوئی غلط فیل کرتے ہوئے، کسی کو مارتے ہوئے کچھ بھی، تو آپ نے فار ایگزامپل دیکھا تھا کہ فلاں بندے نے اس کے بھائی کو مارا تھا، اگر آپ سچ کہہ دیں گے تو وہ پیٹے گا بیکار کا بہت زیادہ، یہ جتنا وہ مارا نہیں تو زیادہ مار کھائے گا، تو آپ وہاں پہ کہہ سکتے ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت بڑا فتنہ فساد ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوگا۔ اسی طرح جان بچانے کے لیے جائز ہے، جان بچانے کے لیے یہ بھی یاد رکھیے کہ دونوں کیسز ہیں، مطلب اپنی جان بچانے کے لیے بھی اور دوسرے کی بھی، لائک جیسے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا آتا ہے کہ ان کی والدہ کو اور ان کے ماں باپ کو مار دیا تھا، اب ان کی باری آ گئی تھی ان کو شہید کرنے کی، تو ان سے بت کی پوجا کرنے کہتے تو منع کر دیتے، نہیں مانتا ہے، لیکن اللہ کے بارے میں جب کہتے ہیں کہ انکار کرتے ہو تو انکار کر دیتے ہیں،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ کیا ایسا ہو گیا، تو پھر سورہ نحل آ جاتی ہے، اور اس میں آیت ہے کہ جان بچا، مطلب مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آپ جان بچانے کے لیے انکار کر سکتے ہو لیکن شرک نہیں کر سکتے ہو، یعنی اللہ کا انکار کر سکتے ہو لیکن ایسا نہیں کہ بتوں کو ماننا شروع کر دو، شرک پھر بھی جائز نہیں ہوتا۔ تو جان بچانے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک ہوتا ہے رخصت، ایک ہوتا ہے عزیمت۔ تو رخصت تو یہ کہ آپ انکار کر سکتے ہو، لیکن عزیمت اسی چیز میں جو صحابہ کرام کا، اکثر صحابہ کرام کا فعل تھا کہ وہ جان دے دیتے تھے لیکن اللہ سے انکار نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح کسی اور کی جان بچانی ہو کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے سچ بتا دیا تو بندہ مارا جائے گا، تب بھی آپ کہہ سکتے ہو، لیکن حوصلہ افزائی نہ اس بندے کی، کہ ایسا نہیں ہو کہ آپ نے جان بچا لی تو اس کی حوصلہ افزائی ہوئی، دوبارہ وہی کام کرتا رہے، پھر اس کے اوپر نیڈر ہو جائے۔ تو ہمیں ٹرمس اینڈ کنڈیشن سامنے والے کو دیکھنا پڑتا ہے، جیسے یہاں صلح کے وقت دیکھنا پڑ لیتا نا کہ سامنے والے کے ریئیکشن کیا ہوگی، اور وہ انسان سکس سینس سے سمجھ سکتا ہے، اس کی پریویس ہسٹری بیک گراؤنڈ سے سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح یہاں جان بچانے کے کیس میں بھی یہی ہے۔ اچھا، اور کب جائز ہے؟ دھوکہ سے بچانا تو جائز ہے، لائک آپ کو پتہ ہے کوئی انسان بہت بڑا فراڈی ہے، ٹھیک ہے، اب آپ اگر اس کے بارے میں سچ بتا دیتے ہو کسی کو اور وہ نہیں مان رہا، لائک آپ کا بہت بیسٹ فرینڈ ہے اور وہ کسی فراڈے کے ساتھ بزنس کرنے والا ہے، اب آپ اس کو منع کرو لیکن وہ نہیں سن رہا، تو آپ جھوٹ کہہ سکتے ہو اس کے بارے میں کہ یار اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، اس نے یہاں پہ فراڈ کیا تھا، حالانکہ اس نے آپ کو چیٹ نہیں کیا کبھی، لیکن آپ اسے بچانے کے لیے، یقین نکالنے کے کہہ سکتے ہو۔ اسی طرح کسی کی ایپ چھپانے کے لیے کر سکتے ہو، توریا کر سکتے ہو، یہ میں نے توریا یہاں پہ لکھا ہے، یہ چیز توریا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ بہت دفعہ کیا ہے، لائک ایک عورت ان سے پوچھتی ہے، بوڑھی عورت، کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مفہوم بتا رہا ہوں کہ بڑھیا جنت میں نہیں جاتی، بڑے لوگ نہیں جاتے، تو عورت سمجھتی ہے کہ وہ نہیں جائے گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کس سینس میں کہتے ہیں کہ بچے اور بوڑھے نہیں جاتے، مطلب ایک جوان ایج کے لوگ جاتے ہیں جنت میں، ایک پرٹیکولر ایج کے۔ تو اس سینس میں مطلب میں نے پہلے بھی کہا نا کہ توریہ وہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ اور سمجھے گا اور سامنے والا کچھ اور سمجھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ کوئی بادشاہ نے پکڑا تھا، تو بادشاہ یہ کرتا تھا کہ اگر وہ اس کے ساتھ، اس کی بہن ہوتی کسی بندے کے ساتھ، اس کی تو اس کو چھوڑ دیتا، لیکن کوئی بھی ہوتی اس کے علاوہ بیوی یا کوئی بھی، تو وہ اس کو لے آتا اور پھر اس کے ساتھ جو چاہے کرتا۔ تو اب نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، رسول بھی ہیں، تو ایسا کیسے پاسبل ہے کہ وہ کسی اور کی بھی لڑکی کو، کسی اور کی بیٹی بہو کو وہ اس طرح کسی شہزادے کے، بادشاہ کے حوالے کر دیں، اور وہ تو خود ان کی اپنی وائف تھی۔ تو جب وہ پوچھتے ہیں ان سے کہ انہیں جانتے ہو، تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میری بہن ہے، اپنی بیوی کو بہن کہہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں اسلامی بہن کہہ رہا ہوں، جیسے ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں نا، ہر مسلمان آپس میں بھائی بہن ہیں، اور وہ کیا سمجھتا ہے بادشاہ کہ ان کی سگی بہن ہے۔ تو یہاں بھی تو ریا کی کیا انہوں نے۔ اسی طرح صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے اونٹ کا بچہ دے دیں، اونٹ چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ تو صحابہ تعالیٰ دو تین دفعہ کہتے ہیں کہ اونٹ کے بچے کا میں کیا کروں گا، مجھے تو سفر میں جانا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہمیں تو اونٹ کا بچہ ہی دوں گا۔ پھر آخر کار صحابہ کہتے ہیں چلے دے دیں، لیکن جب وہ دیتے ہیں تو وہ اونٹ ہوتا ہے بالکل صحیح سلامت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہتے ہیں کہ ہر اونٹ اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ اونٹ ہی دیں گے، لیکن وہ اونٹ کسی اور اونٹ کا بچہ ہوا، لیکن صحابہ کیا سمجھے، چھوٹا سا بچہ۔ تو بہت سارے کیسز ہمیں ملتے ہیں توریہ کے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور ایک آتا ہے کہ وہ بت توڑ دیتے، تو ان سے آگے پوچھا جاتا ہے کہ کس نے توڑا، وہ کہتے ہیں ان سے پوچھو، وہ سامنے جا رہا ہے، اس نے شاید توڑا ہو۔ تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس بندے نے توڑا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے بت سے پوچھ لو۔ یا اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ کہیں میلے میں جانا ہوتا ہے، وہ نہیں جانا چاہتے، شرک وغیرہ سے بچ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں۔ تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ فزیکلی بیمار ہے، اور وہ کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ میں روحانی طور پہ بیمار ہوں۔ تو آپ اس طرح توریہ کر سکتے ہو۔ تو اسی طرح کسی کی ایب چھپانی ہے تو اس وقت بھی توریہ جائز ہے، کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ فلاں میں یہ ایب ہے، فلاں کنجوس ہے نہیں ہے، فلاں جو ہے وہ کوئی بھی ایکس وائی زی آپ پوچھے، تو آپ کہہ سکتے ہو کہ نہیں، یا تو آپ ڈائریکٹ کہہ دو کہ اس کے اندر یہ ایب نہیں ہے، تو پھر آپ توریہ کر لو کہ آپ بات گھما دو، ٹاپک چینج کر دو کہ یار وہاں بتا آج وہاں جا رہے نہیں جا رہے، کوئی بھی ٹاپک چینج کر دو۔ اسی طرح کوئی گناہ کا پوچھے تو جائز ہے، جیسے کوئی انسان آپ سے پوچھ رہا ہے کہ یار تو نے فلاں مووی دیکھی تھی یا تو نے فلاں سانگ سنا ہے، تو اب یہاں پہ ایک چیز بتا، اصرار بھی جو ہے نا وہ گناہ ہے، مطلب ایک گناہ کرنا تو گناہ، آپ کسی اور کو اس گناہ کو کسی اور کے سامنے فخر سے بتاؤ میں نے فلاں گناہ کیا ہے یا میں نے فلاں مووی دیکھی، مطلب آپ گناہ کے اوپر فخر کر رہے ہو، آپ اس پہ شرمسار نہیں ہو، اور یہ بڑا گناہ ہے کہ آپ کو اس ریگریٹ بھی نہیں ہو رہا اس کے اوپر۔ تو اگر وہ آپ کو آمادہ کر رہے ہیں، اگر اس نے آمادہ کیا آپ گناہ کا بتاؤ، تو وہ تو گناہ گار ہوگا کہ اس نے آپ کو فورس کیا کہ آپ بتاؤ آپ نے گناہ کیا نہیں کیا، لیکن آپ کو بھی گناہ ملے گا اپنا گناہ بتانے کا۔ تو اس لیے اگر کوئی گناہ کا پوچھے تو اس وقت بھی جائزہ، آپ اس وقت جھوٹ کہہ سکتے ہو کہ نہیں یار میں نہیں کیا، کیونکہ آپ دوسرے گناہ سے، اس گناہ سے بچ رہے ہو، گناہ کا اصرار کرنے سے آپ بچ رہے ہو۔ ہاں لیکن اگر مفتی ہو تو مفتی کے سامنے آپ بتاؤ گے تاکہ آپ مسئلہ معلوم کر سکو، ڈاکٹر کے سامنے بتاؤ گے تاکہ، کیونکہ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا سائیکولوجیکلی آپ کو افیکٹ پڑتا ہے اور آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہو، کیونکہ برین سے ہی سگنلس آتے ہیں پورے باڈی میں۔
تو برین نیگیٹو سگنل دیتا ہے باڈی کو، تو باڈی بیمار پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح وکیل کو آپ بتاؤ گے اپنے گناہ، کیونکہ وکیل پھر آپ کا کیس صحیح سے لڑ سکتا ہے۔ جج کو بتاؤ گے، جج کو وہ گناہ ڈائریکٹ نہیں بتاؤ گے کہ میں نے یہ گناہ کیا، مطلب جج کو وہ گناہ بتاؤ گے۔ اگر جج کے سامنے جھوٹ بولتے ہو تو بعض اوقات بڑے کیسز، بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، آپ کو زیادہ سزا ہو سکتی ہے، تو اس کیس کا میں نے لکھا جج۔ اچھا، سری جھوٹ نہ ہو، توریا ہو، مطلب وہی بتایا نا ابھی، توریا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل اتنی ساری دی، یا بقدر ضرورت ہو۔ جہاں کہیں بھی اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے نا، شریعت چھوٹ دیتی ہے، تو بقدر ضرورت دیتی ہے۔ جیسے اگر میں کسی پہاڑ میں پھنس گیا برفانی علاقوں میں، اور وہاں پانی نہیں ہے، تو وہاں میں فار ایگزامپل پانی برف بن جائے گی فوراً، تو میں شراب پی سکتا ہوں، کیونکہ شراب کی جو وہ ہوتی ہے بوائلنگ پوائنٹ، وہ بہت لو میں ہوتی ہے۔ اسی طرح سامنے والے کو دھوکہ نہ دینا جھوٹ ہونے کی اصل دلیل ہے، مطلب اسلام جو ہمیں جھوٹ بولنے سے بچاتا ہے، منع کرتا ہے، اصل میں وہ دھوکہ دینے سے روک رہا ہوتا ہے، کسی اور کو دھوکہ نہ دو۔ لیکن میں توریہ اکثر جگہ اس لیے لکھا ہوں کیونکہ اسلام ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹے پر، یا فرشتے 1000 میٹر یا کلومیٹر تک دور ہو جاتے ہیں جو جھوٹ بولتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے کچھ علماء کرام تو ڈائریکٹ ہی کہتے ہیں کہ سری جھوٹ کی اجازت ہے ہی نہیں، توریہ کر سکتے ہیں۔ کچھ علماء کرام اجازت دیتے ہیں کہ نہیں، سری جھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں ان کنڈیشن میں۔ اچھا، غیبت کرنا کب جائز ہے؟ لاسٹ ٹاپک، کسی پر ظلم ہو اور وہ بدلہ کی طاقت نہ رکھتا ہو تو غیبت کرنا جائز ہے۔ لائک فار ایگزامپل، ایک تو ہے کہ خود بدلہ نہیں لے سکتا، لیکن اسے پتہ ہے کہ کسی اور کو بتا کے بدلہ لے سکتا ہے، اگر وہ بدلہ لے سکتا ہے تب تو غیبت نہیں کر سکتا، چاہے خود بدلہ لے سکتا ہو تب بھی نہیں کر سکتا، اور اگر اس کو لگتا ہے کہ اگر وہ اپنے بڑے اتھارٹی کو بتائے گا اور وہ اس کے لیے بدلہ لے سکتے ہیں تب بھی وہ غیبت نہیں کر سکتا۔ لائک کسی حاکم کو بتا دے، اپنے خلیفہ کو بتا دے، قاضی کو بتا دے، ٹھیک ہے، یا ابھی کمشنر وغیرہ ہوتے ہیں، جج وغیرہ ہوتے ہیں، اگر وہ لوگ بدلہ لے سکتے ہو تو ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر بدلہ بھی نہیں لینا ہو، ایک تو بتا رہے کسی بڑے کو کہ وہ اس کے لیے بدلہ لے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ اس کو پتہ ہے جسے وہ بتا رہا ہو بدلہ بھی نہیں لے سکتا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی غیبت جائز ہوگی، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اندر کی بھڑاس نکال رہا ہے۔ اگر اس کے اوپر ظلم ہے اور اگر وہ سامنے والے کو بتا بھی نہیں سکتا، تو مطلب دو اذیت میں آ جائے گا وہ، ایک تو ظلم کی اذیت میں، اور پھر بول نہیں سکے گا تو اندر اندر گھٹ کے مرے گا۔ تو اس لیے اسلام نے اجازت دی ہے، یا تو اس کو بتاؤ جو آپ کے لیے بدلہ لے، یا تو اپنی دل کی بھڑاس بھی نکال سکتے ہو۔ اسی طرح برائی سے روکنے کے لیے بزرگ کے سامنے غیبت کرنا جائے، بزرگ مطلب کوئی بھی بڑے ہوں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ فلاں لڑکا جو ہے، فلاں کا لڑکا وہ نماز نہیں پڑھ رہا، نماز کے لیے گھر سے نکل رہا ہے، کرکٹ کھیلنے جا رہا ہے، تو آپ اس کے پیرنٹس سے اچھی بات چیت ہے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ یار آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹلا مار رہا ہوتا ہے، یا کسی برائی میں آپ نے دیکھا اس سے ملوث، سگریٹ وغیرہ پینے میں، سگریٹ سے تو ای ڈی بھی ہو جاتی ہے، پریکٹیکل ثبوت تو اس کے سائنٹسٹ کہتے ہیں۔ تو آپ وہ بچہ ابھی سے اگر سگریٹ میں لگا ہوا ہے تو پتہ نہیں اس کو کتنی بیماری ہو جائے، تو آپ نے اسے روکنے کے لیے اس کے پیرنٹس سے کہہ دیا کہ اس کے پیرنٹس کے اوپر سختی کریں گے، تب بھی کی بات جائز ہے۔ حالانکہ اس کے سامنے آپ یہ نہیں کہہ سکتے سگریٹ پینا، اس کو برا لگے، یہ بات بری لگی، سوری۔ کاروباری یا کسی بھی نقصان بچانا ہو تب بھی غیبت کرنا جائز ہے۔ لائک کاروباری نقصان، جیسا بھی میں نے جھوٹ کا بھی اس میں بتایا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ فلاں بندے کے ساتھ آپ کاروبار کرو گے تو آپ کو نقصان ہوگا، لیکن آپ بتا سکتے ہو دوسروں کو کہ یار اس کے ساتھ نقصان نہیں کرو کاروبار، حالانکہ آپ اس کی برائی کر رہے ہو کہ بندہ صحیح نہیں ہے، چیٹر ہے، سارے پیسے لے کے بھاگ جائے گا، لیکن یہاں پہ غیبت جائز ہے۔ اور کسی بھی قسم کا نقصان ہو کاروبار کے علاوہ بھی، اگر کسی انسان کو کسی نقصان سے بچانا ہو تو آپ کر سکتے ہو غیبت۔ اسی طرح کوئی اعلانیہ گناہ کرتا ہو، شرک کرتا ہو، کفر کرتا ہو تو بھی غیبت جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے نا، اس کا مفہوم ہے کہ جس نے حیا کا پردہ اپنے چہرے سے ہٹا دیا اس کی غیبت نہیں، تو جو اعلانیہ گناہ کر رہا ہے تو اس کی آپ غیبت کر سکتے ہو۔ اسی طرح مفتی سے فتویٰ لینا ہو تو غیبت کرنا جائز ہے، کیونکہ آپ فتویٰ لینا چاہ رہے ہو کہ یار یہ پورا مسئلے مسائل بتا کے، اگر آپ غیبت نہیں کرو گے اس وقت تو آپ صحیح مسئلہ نہیں معلوم کر سکو گے۔ اسی طرح اگر کوئی رشتے کی تحقیق کر رہا ہو، لائک فار ایگزامپل بتا دے فلاں لڑکا کیسا ہے، اب اگر آپ اس وقت خاموش رہو، شرابی ہے، کبابی نہیں بتا رہے ہو، گٹکا ماوا کھاتا نہیں بتا رہے ہو، یا کریکٹر صحیح نہیں ہے اس کا، یا اخلاق صحیح نہیں بتا رہے ہو، اب بعد میں ہو سکتا ہے طلاق تک نہ بجائے، تو بڑے اس سے بچانے کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہاں آپ اس وقت کر سکتے ہو یہ بات، لیکن یہ چیز شیورٹی ہو کہ وہ آگے نہ بڑھائے، کہ ایسا نہیں کہ ایک بندے کو بتایا وہ رشتے والے جو ہیں آگے سب جگہ پھیلا دیے، نہیں، اگر ان رشتے والوں سے کوئی پوچھے تو وہ ڈائریکٹ نہیں کہیں گے کہ خراب بندہ نہیں ہے، وہ کہیں گے بھائی آپ فلاں بندے سے آ کے پوچھ لو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک صحابیہ آئی تھی، تو 3 بندے کا ذکر کیا تھا وہ شادی کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی ایک ایک بات بتائی تھی کہ ان میں یہ چیز ہے، ان میں یہ چیز ہے، جو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھی۔ اچھا، ظاہری یہ بات جو سامنے والے کو بری نہ لگے وہ بھی جائز ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ لائک میں اگر کسی انسان کو
ہوتا ہے نا، دوست لوگ کہتے ہیں یار موٹا، اور موٹے ادھر آ، کہاں جا رہا ہے؟ تو موٹا بیسیکلی ایک غلط ورڈ ہے، لیکن اس کو برا نہیں لگ رہا، اس کو اچھا لگتا ہے موٹا سننے میں، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہو، لیکن ہاں اس کو برا نہ لگتا ہو، ایسا نہیں کہ اس کو برا لگ رہا اور آپ کہے جا رہے ہو۔ اسی طرح حاکم یا قاضی کی عدالت میں یا تھانے وغیرہ میں واقعہ بیان کرنا ہو تو غیبت جائز ہے، کیونکہ آپ واقعہ پورا بیان کرتے ہو تو آپ پورا اے ٹو زی ساری چیزیں بتاتے ہو، تو حاکم یا قاضی کے سامنے اور تھانے وغیرہ میں بھی آپ سچ سچ سب بتاؤ گے کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ یا آپ نے کیا دیکھا۔ ان کیسز کے علاوہ ہنسی مذاق میں بھی کی جانے والی جو برائی ہوگی کسی اور کی، وہ غیبت نہیں شمار ہوگی۔ مطلب ان کیس کے علاوہ کوئی اور کیسز میرے جاننے میں اب تک نہیں ہے، اگر آپ کی جاننے میں کوئی ہو تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کو چینل اچھا لگا ہو لیکچر تو اس لیکچر کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں اگر کچھ اور سیکھنا چاہتے ہیں تو، اور سبسکرائب کر کے دوسرا شیئر بھی کر دیں، کیونکہ نالج انکریز ہوتی ہے شیئر کرنے سے۔ اللہ حافظ۔